الله. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدًا عبده ورسوله. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. وقال الله تبارك وتعالى: إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون. وقال الله تبارك وتعالى: أينما تكونوا يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة. وقال الله تبارك وتعالى: قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وقال الله تبارك وتعالى: والذي خلقكم ثم يميتكم ثم يحييكم ثم إليه ترجعون. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم: اللهم لا عيش إلا عيش الآخرة. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين
والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ زور سے ایک بار درود شریف پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی سیدنا ونبینا وشفیعنا وحبیبنا وسندنا مولانا محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ بزرگان محترم، عزیز نوجوانوں، پردے میں بیٹھ کر سننے والی عزیز بہنوں اور ماں، آج ہم سبھی لوگ ضلع بھروچ کے تعلقہ انکلیشور کے سب سے بڑے گاؤں دیوا گاؤں میں ہم لوگ ایک تعزیت کی اور ایصال ثواب کی مجلس میں بیٹھے ہیں۔ ابھی پچھلے ہفتے ایک بہت نیک ماں باپ کی اولاد اور بہت نیک ماں باپ کی بیٹی صابر آپا نورات، شوہر کی طرف سے صابر آپا ٹوٹلا اور ناؤ، وہ رات کو آئے انڈیا، صبح اسپتال گئے، خود چلتے ہوئے رکشے میں بیٹھے اور ایک دو دن میں وہ اللہ کی ملاقات کو چلے گئے۔ ماں کسی کی بھی ماں ہوتی ہے۔ میں دارالعلوم میں جب صبح پڑھانے کے لیے نکلتا ہوں، پیچھے آدیواسیوں کا محلہ ہے، روزانہ ایک مرغی الگ الگ گھر سے چھوٹے چھوٹے بچوں کے ساتھ نکلتی ہے۔ میں اپنے راستہ کاٹ کے جاتا ہوں، اس کو ایسا لگتا ہے کہ یہ مول صاحب، مرغی کو ایسا لگتا ہے کہ یہ میرے بچے کو پکڑنے کے لیے آ رہا ہے۔ میں دور سے کٹ کے جاتا ہوں۔ میں آپ کو یہ بتلانا چاہتا ہوں، اس ماں کو اپنے بچوں سے، مرغی کو اپنے بچوں سے کتنی محبت ہے کہ وہ مجھے مارنے کے لیے پیچھے دوڑنے کی کوشش کرتی۔ اس کو ہی ایسا لگتا ہے کہ میں شاید اس کے بچے کو پکڑ لوں گا، حالانکہ میں تو مدرسے جاتا ہوں۔ اس کا کوئی قصور نہیں مرغی کا، بس اس کو ایسا احساس ہوتا ہے کہ یہ میرے بچے 8-10 ہے، شاید ان میں سے کسی بچے کو یہ پکڑ لے۔ روز یہ منظر میں دیکھتا ہوں۔ ماں پرندوں کی بھی ماں ہو، بھائی زور سے بے شک بولو، وہ آخر ماں ہے۔ یہ بھائی امتیاز اور عمران، صابر آپا کے دونوں بیٹے، اپنی ماں کی موت کی خبر سن کر ان کو گھر والوں نے، رشتہ داروں نے بہت منع کیا، مگر ماں ہوتی ہے۔ وہ اپنا کینیڈا چھوڑ کر تازہ ماں کو ایصال ثواب کرنے کے لیے وہ اسپیشل یہاں آئے۔ ان کو رشتہ داروں نے بہت سمجھایا کہ وہیں صاحب ایصال ثواب کر دو، کہا نہیں، میری والدہ، میری ماں یہاں سے چلتی پھرتی گئی اور ایک ہی دن میں اللہ کو پیاری ہو گئی، ہم تازہ ان کی قبر پر جائیں گے، آخر وہ ہماری ماں ہے۔ ماں کسی کی بھی ہو، گائے کا بچہ ہو، وہ ماں اور بچے کا رشتہ ہے۔ بھینس اس کے بچے کے ساتھ، جانور اس کے بچے کے ساتھ۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث آئی، بخاری اور مسلم کی حدیث ہے کہ اللہ تعالیٰ کی 100 رحمتیں ہیں، 100 رحمتیں، صرف ایک رحمت دنیا میں اتاری ہے۔ دھیان سے سنو، یہ حدیث بخاری مسلم دونوں میں آئی۔ 100 رحمتیں ہیں اللہ کی، صرف ایک رحمت اتاری ہے، اس کا نتیجہ ہے کہ انسان، ماں باپ اپنے بچوں سے، بچے اپنے ماں باپ سے، جانور اپنے بچوں سے، بچے اپنے ماں سے، باپ سے، رشتہ داروں سے، یہاں تک کہ مچھلیاں اپنے بچوں سے، اور وہ مچھلی کے بچے اپنی ماں سے۔ ہر جانور، چاہے وہ جنگل میں رہتا ہو یا سمندروں میں رہتا ہو یا ہواؤں میں اڑتا ہو، زور سے بے شک بولو، ماں اور بچوں کا رشتہ کوئی توڑ نہیں سکتا، غیر مسلم کیوں نہ ہو، ماں ہے۔ تو یہ نیک ماں باپ کی بیٹی تھی صابر آپا، جن لوگوں نے ان کے ماں باپ کو دیکھا ہے۔ حاجی یوسف صاحب نورات مرحوم یہاں دکان چلاتے تھے پرانے مکان میں۔ ہم لوگ بچپن میں یہاں کھاری سنگھ اور خدا جانے کیا کیا لینے آتے تھے، سویٹ وغیرہ مدرسے سے۔ کتنے خاموش آدمی تھے، خاموش۔
ان کو اپنی تسبیح اور اپنے دکان سے مقصد تھا، مسجد سے مقصد تھا۔ مرحومہ صابر آپا کی ماں کو جن لوگوں نے دیکھا، یہ دونوں نیک ماں باپ تھے، اور ان ماں باپ کی نیک اولاد تھی جو 63 یا 64 سال کی عمر میں کینیڈا سے یہاں آئے اور اللہ کو پیارے ہو گئے۔ تو ہم کو دو ہی بات پر آج کے بیان کا انحصار کرنا ہے، دو ہی بات پر۔ ایک موت کیا ہے، ایک، اور موت کے بعد ایک نئی زندگی ہے جس پر ہمارا ایمان کچا ہے، اور وہ ہے قیامت کا دن، جہاں اللہ تعالیٰ، ذرا زور سے بے شک بولو، زور سے، سب ماں بہنیں بھی اپنی اپنی جگہ بیٹھ کر بولے، اللہ تعالیٰ بہت خوش ہوتے ہیں، زور سے بے شک بولو، جہاں قیامت کے دن اللہ سارے مردوں کو دوبارہ زندہ کرنے والا ہے۔ اس پر ہمارا ایمان کمزور ہے، موت کا ہم نام لینا نہیں چاہتے، قیامت کا ذکر چھیڑتے ہی لوگ بھاگتے ہیں، اور حدیثوں میں آتا ہے کہ موت اور قیامت کا ذکر جن مجلسوں میں ہوتا ہے، حدیث میں ہے، ان مجلس والوں کی بولو بے شک اللہ عمر میں برکت عطا کرتا ہے۔ دلی میں مولانا وحید الدین خان صاحب تھے، میری تو کئی بار ان سے ملاقات ہوتی تھی، فقیرانہ لباس پہنتے تھے، 101 برس کی عمر ہوئی، رمضان میں انتقال ہوا، جس سال میری امی کا انتقال ہوا 23 رمضان کو، حضرت مولانا وحید الدین خان صاحب کا 8 رمضان کو انتقال ہوا۔ اس کے بعد رمضان کے بعد جمعہ آیا، ہریانہ میں مولانا اسحاق صاحب کا انتقال ہوا، 107 برس کی عمر۔ یہ سب کے سب لوگ موت کو زیادہ سے زیادہ یاد کرنے والے تھے۔ موت مانگنا نہیں ہے، سمجھو بات کو، دونوں میں فرق ہے۔ موت مانگنا نہیں، بلکہ انسان بہت بڑی بیماری میں بھی آ جائے تو اللہ سے یہ نہیں کہنا اللہ مجھے اٹھا لے، نہیں، اللہ سے یہ کہنا ہے، اے اللہ میری زندگی اچھی ہے تو مجھے صبر عطا فرما اس بیماری میں، اور مجھ سے برداشت نہیں ہوتا ہے، اللہ تجھے ٹھیک لگے تو مجھے جلدی اٹھا لے، میں تیری اس تکلیف کو، جو نعمت ہے، مصیبت، بیماری، اللہ اس میں نعمت کو برداشت نہیں کر سکتا، مجھے دنیا سے اٹھا لے۔ موت مانگنے کا حکم نہیں، اے اللہ تجھے ٹھیک لگے تو اٹھا لے۔ موت کو یاد کرنے کا حکم ہے۔ کسی کا انتقال ہو جائے، آدمی یہ سوچے کہ ایک دن میری موت آنے والی ہے، بھائی بولو نے بے شک ہے کہ ایک دن صحابہ کرام جا رہے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، بکری کا بچہ مرا ہوا پڑا تھا، مرا ہوا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من یشتری ھذا، بھائی اس مرے ہوئے بچے کو کون خریدتا ہے مجھ سے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحابہ نے فرمایا اللہ کے رسول اس کی کیا قیمت ہے، یہ تو مرا ہوا ہے، زندہ ہوتا تو اس کی قیمت ہوتی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بھائی فرمایا اس کی موت سے سبق لو، یہ بھی اللہ کی مخلوق ہے، یہ بھی اللہ کی مخلوق ہے۔ جب اس کو موت آئی تو فرمایا اس سے بڑی مخلوق انسان ہے، اشرف المخلوقات، اس کو بھی اس کی موت سے سبق حاصل کرو، بولو بے شک انسان کو بھی موت آنے والی۔ بکری کے بچے سے سبق فرمایا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے صحابہ آپ کہہ رہے ہو اس کی کوئی قیمت نہیں، فرمایا اس بکری کے بچے کی کوئی قیمت نہیں، تو اللہ نے آسمان و زمینوں میں جو خزانے بنائے ہیں ان سارے خزانوں کی بھی اللہ کے نزدیک مچھر کے پر کے برابر بھی قیمت، یہ استعمال کرنے کے لیے دیا ہے۔ ہم لوگ موت کا نام لینا ہی نہیں چاہتے۔ حضرت مولانا ابراہیم صاحب دیولہ دامت برکاتہم کا کسی نے 2 منٹ کا بیان میرے اوپر بھیجا تھا، حضرت نے خاص ایک جملہ فرمایا، کتنے بڑے بزرگ ہیں، فرماتے ہیں کہ آج کل ہمارے علماء کی مجلسوں میں، یہ جملہ ان کا ایک ایک حرف نقل کر رہا ہوں میں، آج کل ہمارے علماء کے بیان میں اور دین کے داعیوں کے بیان میں موت اور قیامت کا ذکر ہی نہیں ملتا ہے۔ فرمایا یہ کتنی غفلت کی بات ہے۔ جس مجلس میں موت اور قیامت کا ذکر نہیں ہوگا اس مجلس پر اللہ لعنت اتارے۔ ہر مجلس جس میں موت اور قیامت کا ذکر ہو اللہ تعالیٰ بہت خوش ہوتے ہیں۔ کیوں خوش ہوتے ہیں معلوم ہے؟ کہ یہ موت پر اور قیامت کے دن کے بعد جو جنت کی ہمیشہ کی زندگی آنے والی ہے، زور سے بے شک بولو وہ یہ اس پر ایمان رکھتا ہے تو خوش ہوتے ہیں۔ وَرِضْوَانٌ مِّنَ اللَّهِ اکبر، اور قرآن میں اللہ کی رضامندی دنیا میں سب سے بڑی چیز ہے، اللہ جس سے راضی ہو جائے۔ تو یہ صابر آپا بہت نیک عورت تھی۔ ایک مرتبہ کچھ نوجوانوں میں لڑائی ہونے کا خطرہ تھا، یہ پچھلی بار جب کینیڈا سے آئی تھی نا، انہوں نے ایک لڑکے کو گاڑی لے کر میرے گھر دوڑا، کیونکہ خلیل مول صاحب آویلا ہے، جہاں گاڑی لین دوڑ تو جلدی تھی۔
એવું લાગે કે આ લોકો આજે લડે બड़े कोई डरो। लड़के को भेजा, मैं घर पर आया तो इनके हाथ में इतनी लंबी तस्वीर, इतनी लंबी, साबेरा पाक के हाथ। मैं किसी का नाम नहीं ले रहा हूं। उन्होंने कहा कि ये दोनों पार्टियों को जरा समझा दो, मुझे ऐसा लगता है कि कहीं ये लोग झगड़ न पड़े, कहीं लड़ाई न कर पाए। कितनी फिक्र, आप सोचो तो सही। मुझे अपने घर बुलाया उन्होंने, फिर मैंने उन बच्चों को जिनको कहना था, जो कुछ कहना था, वो समझाया और वो दोनों शांत हो गए और ठंडे हो गए। माँ माँ होती, इतनी बड़ी तस्वीर उनके हाथ में थी। इनके शौहर बैठे हैं, देखो बाबू भाई नाव टुटला। उन्होंने मुझे बताया कि कुरान पाक, यहां आकर कुरान पाक उन्होंने खत्म किया, या कनाडा से कुरान खत्म करके आई वो, और यहां आकर अपनी नमाजें शुरू कर दी, तिलावत शुरू की, और एक ही रात रही, एक ही रात। मगर लोग मौत से सबक नहीं लेते। इंसान घर से निकलता है, कोई भरोसा नहीं कि आप घर पर दोबारा वापस आओगे कि नहीं आओगे। वक्त का बादशाह क्यों ना हो। मैं अर्ज ये कर रहा था आप हजरात के सामने, वो साबिर आपा अल्लाह की रहमत में पहुंच गई। बाबू भाई कोया जो कनाडा से तशरीफ ला है, मैं तरकेसर था, उनका फोन आया मुझ पर, आप पूछ लो उनको, वो गवाह है। मैंने असलम पीर को भी कहा कि आप उनको समझाओ कि बाहर के किसी आलिम का बयान रखो। बाहर के, मैं तो गांव का हूं, करते ही रहता हूं, मैं तो जनाजा भी खड़ा हो तो 2 मिनट आप लोगों को नसीहत कर लेता हूं, वो भी बयान ही होता है। मैंने उनको बहुत समझाया। ये बाबू मोटा नाव को भी पूछो आप कि आप बाहर के आदमी को बुलाओगे तो 2 आदमी ज्यादा आएंगे, मेरी गाड़ी आएगी, आप घबराओ नहीं, मैं बयान में भी आऊंगा। अगर ये नहीं माने फिर मुझे मंजूर करना पड़ा और मैं आपके सामने हाजिर हो गया। तो मैं चंद बातें, मैं खास ये 2 बातों का जिक्र करना चाहता हूं। कुरान में अल्लाह ताला ने मौत के नाम से चैलेंज दिया है। चैलेंज उसको कहा जाए कि सारी मखलूकात मिलकर भी, जरा जोर से बोलो बेशक, अल्लाह के चैलेंज को कोई उठा न सके, उसको चैलेंज कहते। फरमाया इन्नल मौतल्लज़ी तफिर्रून मिन, बेशक वो मौत जिससे तुम भागते हो, फ़इन्नहु मुलाक़ीकुम, वो तुम्हारी मुलाकात करके रहेगी। जरा कुरान की आयत का तर्जमा सुनो। फरमाया बेशक वो मौत जिससे तुम भागते हो, फ़इन्नहु मुलाक़ीकुम, वो तुम्हारी मुलाकात करके रहेगी। मैंने आपको एक जनाजे में, दीवा गांव में एक जनाजा था, वो दिन 2-3 मिनट बयान किया था, उसमें मैंने ये बात जिक्र की थी, किसी को याद हो तो, मौत के बारे में, कि अल्लाह ताला ने हमारे दिमाग जो है ना, ये छोटा दिमाग और बड़ा दिमाग, कुरान ने तो 1500 साल पहले कहा था, साइंस वाले अभी ये 2-4 महीने पहले पहुंचे, मगर हम लोगों के पास टाइम का है कुरान पढ़ने का। अभी घर में फ्रीज खरीदना हो तो 25,000 रुपए कहीं से भी मार ठोकर करके भी लाएंगे। वॉशिंग मशीन लाना हो तो कुछ भी करेंगे। हीरो होंडा लाना हो, हीरो होंडा तो माँ बाप की छातियों पर लड़ाई करेंगे और हीरो होंडा 1 लाख रुपए का लाएंगे। मगर किसी को फिक्र नहीं होती कि गुजराती तफसीर कहाँ से छपी है और कौन सी अच्छी तफसीर है, जिसमें कुरान में अल्लाह ने क्या लिखा है। अभी इंग्लैंड एम्बेसी से लेटर आ जाए, या कुवैत एम्बेसी से, या कनाडा एम्बेसी से, और अंग्रेजी जानते नहीं हैं तो पहले निकला अंग्रेजी कौन जाने, जो नहीं कहीं कागराओ के वीजा तो नहीं, कई वीजा नहीं, खुशखबरी तो नहीं आई। जो नहीं जानता है अंग्रेजी, अंग्रेजी जानने वाले के पास दौड़ेंगे कि देखो वीजा की खुशखबरी तो नहीं। क्यों? हम उस जबान को नहीं जानते। अल्लाह ताला कयामत के दिन अगर पूछेगा कि मैंने सारी जबानों की सरदार अरबी जबान को, जो खुदा की जुबान है, जो कब्र की जुबान है, जो मैदान हशर की जुबान है, जो जन्नत की जुबान है, जो हमेशा की जिंदगी की जुबान है, मैंने अरबी में आपके नाम एक मुबारक खत लिखा था, मेरे पास मुबारक खत लिखा था कुरान के नाम से, अरबी में था। तो अरबी जानने वालों के पास बैठते, समझते कि कुरान में मौत के बारे में क्या लिखा है। अल्लाह फरमा रहे तुम भागते हो जिस मौत से, भागते हो। अभी दिल्ली में जलजला हुआ 4-5 दिन पहले, गुजरात मित्र में था कि पार्लियामेंट खाली हो गई थी, भागी पूरे पार्लियामेंट, टोटली लोग बाहर आ गए थे। ये आपकी इंडिया की पार्लियामेंट की बात कर रहा हूं। कश्मीर में जलजला, उसके झटके दिल्ली में आए।
میں آپ کو قرآن سمجھا رہا ہوں، فَإِنَّ إِنَّ الْمَوْتَ الَّذِي تَفِرُّونَ مِنْهُ، جس سے تم بھاگتے ہو. بھائی سب مل کر جواب دو جلدی سے. کھانے کا دسترخوان تیار ہو، زور سے جواب دینا، دھیمے سے نہیں. ہم لوگ بھاگتے ہیں، بولو بھائی، بھائی زور سے بولو نا، بھاگتے ہیں. قرآن سمجھا رہا ہوں، زور سے بولو، بھاگتے ہیں. پاسپورٹ پر ویزا لگ کر آیا، خوشخبری آئی تمہاری پاسپورٹ آ گئی، بولو بھائی پاسپورٹ لینے دوڑیں گے یا دور بھاگیں گے؟ ذرا زور سے بولو جلدی سے. دوڑیں گے. آپ کو بتاؤں، قرآن سمجھا رہا ہوں کہ موت سے تم کیوں بھاگتے ہو. اللہ نے قرآن میں فرمایا ہم نے اس میں کھانے رکھے ہیں. کھانے کی لالچ، پینے کی لالچ، شادی کی لالچ، اولاد کی لالچ ہے، دنیا میں سفر کرنے کی لالچ، ہیرو ہونڈا سے سفر کرنے کی لالچ، پلین میں بیٹھنے کی لالچ، گاڑی کی لالچ، ایئر کنڈیشن کی لالچ، نیا مکان بنانے کی لالچ، نئی سڑک بنانے کی لالچ، گھروں میں اچھے پنکھے لگانے کی لالچ، گھروں میں ٹائلز لگانے کی لالچ، ہر چیز کی لالچ کے کھانے بنائے اللہ. قرآن کہہ رہا ہے. مگر اللہ فرماتے ہیں، پورا مجمع زور سے بولو، ہم نے موت کی یاد کا کھانا رکھا. زور سے بولو بھائی. نہیں. کیوں نہیں رکھا ہے معلوم ہے آپ کو؟ اگر یہ بھی فکس کر دیا جاتا نا، جیسے کھانے پینے کی لالچ، نئے کپڑے کی لالچ، ہر چیز کی لالچ، تو ہر آدمی اللہ کا ولی بن جاتا. بھائی ذرا زور سے بولتے جاؤ نا، ولی بن جاتا کہ نہیں بن جاتا؟ اور جو مقصد ہے امتحان، وہ حاصل نہیں ہوتا. اس لیے موت کا کھانا دماغ میں رکھا ہی نہیں، اس لیے انسان موت سے بھاگتا ہے. دھرتی کا منہ کے بھاگتا ہے، بھاگم بھاگ. ابھی افغانستان میں دھرتی کا منہ 1200 آدمی مر گئے، بھاگم بھاگ. ابھی دبئی میں 2 جھٹکے آئے، بھاگم بھاگ. رات کو 2 بجے کویت میں 1 جھٹکا آیا، بھاگم بھاگ. ابھی 4 دن پہلے یہ کچھ اور بھوج میں آیا، کل بھی آیا، کچھ میں کل بھی آیا، بھاگم بھاگ. جاپان کے پاس پرسوں 3 دن ہوئے. جو لوگ دین دنیا واٹس ایپ پر ہیں ان کو معلوم ہوگا. فلپائنس میں 6.7 کا آیا. آج پیپر میں آیا، 3 دن کے بعد پیپر آیا. گوگل پر بھی بتلا نہیں رہی تھا کیونکہ دیوالی چل رہی تھی پوری دنیا میں. کتنے آدمی؟ آج کے پیپر میں آیا کہ 40 آدمی مر گئے پرسوں جو دھرتی کم ہوا فلپائنس میں. پوری دھرتی ہل رہی. تبوک، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری سفر کیا تھا وفات سے پہلے. گئے ہفتے تبوک میں 3.7 کا دھرتی کم. نجران میں آیا، نجران بھی مکہ مدینہ کے بیچ میں. البہا شہر سعودیہ میں ہے، 4.7 کا آیا. 4.7 ایک ہفتے میں 3 لگاتار دھرتی کم. مکے مدینے تک لوگوں نے محسوس کیے جھٹکے. لوگ بھاگتے ہیں. موت سے کیوں بھاگتے ہیں؟ اللہ فرما رہے ہم نے موت کا کھانا رکھا ہی نہیں. اب رہا مسئلہ موت کو کیسے یاد کیا جائے، تو فرمایا عالموں کی مجلسوں میں بیٹھو. یوں موت یاد نہیں آئے گی، بلکہ جو موت کے بارے میں بوتلا ہے وہ بیچارہ بھونڈا بنتا ہے. قیامت کی نشانیوں کے بارے میں سمجھا. کوئی نہیں کہتا کہ فلاں تاریخ کو، آج تک میں نے نہیں کہا کہ فلاں تاریخ کو قیامت آ رہی، صرف نشانیاں بتلا رہے. تو امت سوئے گی تو جگانا نہیں. آپ میری جگہ کل قیامت کے دن اللہ کو جواب دیں گے. آپ وہ مجھے پوچھیں گے کہ تجھے خواب بتلائے تھے، امت کو میں خواب بتلا رہا تھا، وہ تجھے آ کر بتلاتے تھے کہ سورج پچھم سے نکل رہا ہے، تو امت تجھے علم دین دیا تھا، قیامت کی نشانیاں شروع ہو گئی تھی، پوری امت غفلت میں سو رہی تھی، تجھے خواب کیوں بتلائے تھے؟ اور تو دیکھ رہا تھا زلزلے ہو رہے ہیں، ٹائم میں سے برکت اٹھا لی، بغیر موسم کے بارشیں ہو رہی، عرب کے بڑے بڑے بادشاہ اپنے علاقوں میں مندر بنا کر جو ہے شرک کی دعوت دے رہے ہیں، تم یہ سب دھندے دیکھ رہے تھے اور امت سو رہی تھی. تو میری جگہ جواب دینے جائیں گے آپ؟ اچھے اچھوں کے پائجامے ڈھیلے ہو جائیں گے قیامت کے دن. آسان کام نہیں رب العالمین کے سامنے کھڑا ہونا. کہنے کا منشا یہ ہے، موت کو یاد کرنے کے لیے اہل اللہ کے پاس بیٹھنا پڑے گا. خانقاہوں کے بزرگوں کے ہاتھ پر جوانی کے زمانے سے ہاتھ پر ہاتھ دے کر بیعت ہونا پڑے گا. یہ دیوا گاؤں کی تاریخ اور سنت رہی. یہاں شیخ الاسلام مولانا مدنی رحمت اللہ علیہ، یہ دوریا واڑی میں مردوں کی لائن لگی تھی اور گھروں میں بیٹھ کر عورتوں نے رسی پکڑ کر بیعت لی تھی. یہاں بڑے بڑے اکابر آئے، اللہ والے آئے. شاید گجرات کی سرزمین پر اتنے اللہ والے نہیں آئے جتنا دیوا کی سرزمین پر آئے.
حضرت قاری طیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ، حضرت جی مولانا انعام الحسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ، حضرت مولانا عمر صاحب پالن پوری رحمۃ اللہ علیہ، حضرت مولانا مسیح اللہ خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ، امیر سیرت، امیر السیرت، سیرت کے بیان میں جن کا نمبر 1 تھا، نام یاد نہیں آ رہا ہے، بڑے بڑے اکابر یہاں تشریف لائے، مجاہد اسلام جنہوں نے جنگ آزادی میں بڑا حصہ لیا تھا، وہ بڑے بڑے اکابر یہاں تشریف لائے، یہاں رواج رہا، اب وہ رواج ٹوٹتا جا رہا ہے۔ ہمارے حافظ عبدالصمد نورانی صاحب تھے، ذرا زور سے آمین کہ اللہ ان کی مغفرت فرمائے۔ میں نے ان کو خواب میں دیکھا، انتقال کے دوسرے دن مجھے کہنے لگے، اللہ گواہ ہے کہ مول صاحب مارو معاملو بالکل صاف અને ક્લીન થઈ ગયો، اللہ گواہ ہے، اللہ تعالیٰ سن رہا ہے کہ ہمارا معاملہ بالکل صاف اور کلین۔ ان کی جو چند نمازیں باقی تھی میں نے ادا کی، اور دوسری دن اللہ نے مجھے خواب دکھلایا۔ یہ بشارت ہے آپ کو۔ وہ علماء کو بلاتے تھے امتحان میں، دعوت و تبلیغ آتی، ان کو کھانا کھلاتے تھے، ہر نیک کام میں وہ ہاتھ مارتے تھے، خانقاہوں کے بزرگوں کے پاس۔ آج بھی کچھ نوجوان ہیں، ایک دو جو علماء کو بلاتے ہیں، مگر لوگ اس کی قدر ہی نہیں کرتے۔ بلکہ ہم لوگوں کی فطرت ہے، فطرت، کسی انسان میں ایک برائی ہو، ایک برائی، اس کے پاس 10 اچھائی ہے، تو 10 اچھائی میں سے ایک اچھائی کو پکڑنے کے لیے تیار نہیں، وہ ڈھونڈتے ہیں کہ اس کے اندر کوئی برائی ہے، وہ برائی ڈھونڈنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اب یہ بابو بھائی کویا، بابو بھائی ناؤ، یہ کوئی میرے رشتہ دار نہیں رشتے میں، مگر آپ ان کے دل کو پوچھو کہ آپ نے کیوں یہ اتنا بڑا مجمع جمع کیا، کہ یہ مرحوم کو ایصال ثواب پہنچانے کے لیے۔ بھائی زور سے بولو نے، کیا پہنچانے کے لیے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنے مرحومین کے انتقال کے بعد ان کے نام سے ایصال ثواب کرو، چاہے بیان ہو جائے، واعظ و نصیحت ہو جائے، قرآن خوانی ہو جائے، پانی کے کنویں کھدوائے، پانی کے پمپ کھدوائے، بہت ساری نیکیاں، بھوکوں کو کھانا کھلائے، پیاسوں کو پانی پلائے۔ برائی دیکھنے کے لیے لوگ تیار رہتے۔ یہ قرب قیامت کی نشانیاں ہیں کہ امانت دار میں ڈھونڈا جائے گا کہ یہ خیانت کرتا ہے کہ نہیں، اور جو خیانت کرنے والا ہے اس کو امانت دار کہا جائے گا قیامت کی نشانیوں میں۔ عرض کرنے کا منشا یہ ہے کہ عالموں کے پاس بیٹھنا پڑے گا، موت کو یاد کرنا ہوتا، دعوت و تبلیغ کے کام میں لگنا پڑے گا۔ شیخ زکریا کی کتاب فضائل اعمال کی تعلیم آپ کے گھر میں ہو یا مسجد وار ہو تو آپ کو انداز ہوگا کہ اس میں موت کا کتنا ذکر ہے۔ شیخ زکریا کی مستقل ایک کتاب ہے موت کی یاد، آپ اس کتاب کو پڑھے بغیر، آپ پڑھو گے نا، روئے بغیر نہیں اٹھو گے، پتھر دل موم بتی کی طرف پگھل جائے۔ موت کی یاد۔ ہمارا حال تو ایسا ہے کہ موت کے وقت جنازہ کھڑا ہے، 2 منٹ نصیحت کی جاتی ہے تو باؤک دیکھا کہ نہیں، باؤک بندر، باؤک اس کی طرح اوپر دیکھتے، اوپر باؤک کی طرح کوئی نصیحت کر رہا ہے، یہ سننا چاہیے کہ یہ مولانا 2 منٹ موت کے بارے میں کیا نصیحت کر رہا ہے۔ جان بوجھ کر اوپر دیکھتے ہیں، اوپر۔ شاید جبریل کے ساتھ کانٹیکٹ کرتے ہوں گے کہ آونار مانس ہمارو چھے، ہم نو خیال رکھ جو۔ یہ داؤدی بوہرا کرتے ہیں، اپنے ملاؤں کے پاس لکھواتے ہیں کہ جبریل نے معلوم تھا کہ آونار مانس آپڑو اچھے۔ میں نے کہا باوا کی کھیتی ہے نا تو آپ کو خط لکھ دیں گے۔ کتنی جہالت ہے امت۔ آپ سوچو ذرا، ہم لوگ موت کا نام لینا نہیں چاہتے جو یقینی چیز ہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا قرآن میں آیت تو سمجھو ذرا، موت کے بارے میں، میری اور آپ کی موت، مسلمان کی موت کے بارے میں اللہ نے کیسی بشارت دی ہے۔ علماء بیٹھے، ان کو پوچھ لو۔ اللہ نے ارشاد فرمایا جب غیر مسلم مرتا ہے، جس کے پاس ایمان نہیں، اس کی موت پر قرآن کہتا ہے فَمَا بَكَتْ عَلَيْهِمُ السَّمَاءُ وَالْأَرْضُ وَمَا كَانُوا مُنظَرِينَ۔ قرآن کہہ رہا ہے کسی غیر کی موت پر کبھی آسمان بھی رویا نہیں، کبھی زمین بھی نہیں روئی،
ذرا زور سے بے شک بولو نا اللہ کے بندو. مومن کی موت پر قرآن کہتا ہے مومن کی موت پر آسمان و زمین روتا ہے. کیوں؟ مومن زمین کے جن ٹکڑوں پر نیکیاں کرتا تھا وہ زمین کے ٹکڑے سونے پڑ گئے. قرآن کہتا ہے وہ زمین روتی کہ یہاں یہ نیکیاں کرتا تھا. آسمان اس لیے روتا ہے مومن کی موت پر کہ اس کی موت پر اس کے اعمال بند ہو گئے, دروازے بند ہو گئے نیک اعمال کے, لہذا جو ہے آسمان بھی روتا ہے. یعنی قرآن یہ کہہ رہا ہے کہ مسلمان چاہے کتنا ہی گنہگار ہو, اللہ کے بندو بولو بے شک ہر مسلمان گنہگار. اللہ فرما رہے ہیں اس کی موت پر بولو بے شک آسمان و زمین روتا ہے. یہ آپ کو اس سے بڑھ کر کیا بشارت ملے گی؟ مشکات شریف کی حدیث, کوئی غیر مرتا ہے, غیر اشارے میں سمجھ جاؤ, فرمایا 99 سانپ قیامت تک اس کو ڈنک مارتے رہے گی, مگر مسلمان کے بارے میں حدیث میں فرمایا, حدیث صاف الفاظ ہے, اس کو کوئی سانپ ڈنک نہیں مارے گا. شاہ ولی اللہ صاحب محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ ادھر ادھر گھومنے جاتے ہو ویکیشن کے زمانے میں, کبھی دلی جاؤ, دیوبند جاؤ, سہارنپور جاؤ, اکابرین کی مزارات دیکھو, بزرگوں سے ملاقات کی نیت سے جاؤ, پھر ان مزارات پر جاؤ. شاہ ولی اللہ صاحب محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ دلی جامع مسجد کے نیچے ان کی ایک مسجد تھی جو ابھی نکلی, باقاعدہ اوپر آ گئی, روڈ کھولے جہاں شاہ ولی اللہ صاحب درس دیتے, پوری مسجد, میں وہاں جا کے آؤں, پوری مسجد ملی چھت کے ساتھ, میناروں کے ساتھ. شاہ ولی اللہ صاحب فرماتے ہیں کہ رات تنہائی کا وقت ہے, ذرا دھیان دیجئے مومن کی موت کے بارے میں. تہجد کا وقت, نماز پڑھ لی میں نے تہجد کی, اور یہ حدیث کی شرح لکھ رہا ہوں کہ اللہ آپ نے 99 سانپ کا ذکر کیوں کیا, 100 کا ذکر کیوں نہیں, 101 سانپ کا ذکر, 99 کا ذکر کیوں کیا؟ فرمایا میں نے بڑی بڑی پچھلے زمانے کے علماء کی کتابیں دیکھی, میں نے بھی قلم چھوڑ دیا کہ اس کی مراد تو اللہ ہی بہتر جانتا ہے, واللہ اعلم بمرادہ. شاہ ولی اللہ فرما رہے قلم تو چھوڑ دیا میں نے کہ 99 سانپ اور کوئی سانپ مومن کو نہیں کاٹے گا اور غیر کو کاٹے گا. فرمایا 99 پر میرا دل رک گیا کہ 99 اللہ نے ذکر کیوں کیا. فرمایا شاہ ولی اللہ فرما رہے دلی جامع مسجد میں بیٹھا ہوا ہوں, تہجد کا وقت ہے, اور غیب سے آواز آئی, یہ اللہ کے ولی کی کرامت تھی. آواز یہ آئی, اے ولی اللہ تم یہ 99 کا علم پوچھنا چاہتے ہو, پہلے اس کا جواب ہم بعد میں دیں گے, پہلے یہ بتاؤ, پورا مجمع جواب دو, اللہ کے نام کتنے ہیں؟ 99. فرمایا مومن اللہ کے ہر نام پر ایمان لاتا ہے, لہذا اس کو کوئی سانپ نہیں کاٹے, اور غیر اللہ کے ہر نام کا انکار کرتا ہے, لہذا اس کو 99 سانپ قیامت تک کاٹتے رہے گے. آمین کہو. اللہ پوری امت کی قبر کے عذاب سے حفاظت فرمائے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قبر میں عذاب ہوتا ہے نماز چھوڑنے پر, روزہ چھوڑنے پر, زکوٰۃ چھوڑنے پر, حج ادا نہ کرنے پر, قربانی نہ کرنے پر, لوگوں کا حرام مال کھانے پر, کسی کا زمین, کسی کی زمین, کسی کا فلیٹ, کسی کا مکان دبا لیا. قبر کا عذاب ہوتا ہے. حرام مال کھایا, کسی کا دل دکھایا, کسی پر تہمت لگائی, شراب پی, شراب بیچی, جگار کھیلتا ہے, جوا کھیلتا ہے, قبر کا عذاب ہوتا ہے. صحابہ نے پوچھا اللہ کے رسول ہم کو کبھی نظر نہیں آیا, ہم کو کبھی قبر کا عذاب نظر نہیں آیا. فرمایا اللہ تعالیٰ انسان اور جنات کے سوا قبر کا عذاب سب کو بتلاتے. قبر کا عذاب انسان کو نہیں بتلاتے اور جنات کو بھی نہیں بتلاتے. صحابہ نے پوچھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیوں نہیں بتلاتے؟ ذرا دھیان سے سنو, حدیث ہے اور صحیح حدیث. فرمایا اگر اللہ تعالیٰ انسانوں کو قبر کا عذاب بتلا دے تو تم مردوں کو دفن کرنا چھوڑ. یہ اللہ رحیم و کریم ہے, اس لیے وہ قبر کا عذاب کسی کو بتلاتا نہیں. بہرحال مسلمانوں, موت مومن کے لیے ذرا زور سے بے شک بولو نا, اللہ کی نعمت ہے, ملاقات کا ذریعہ ہے. موت کے بغیر تم اللہ سے ملاقات نہیں کر سکتے, اپنے مرحوم رشتہ داروں سے ملاقات نہیں کر سکتے. ہر سوموار کو درس قرآن ہوتا ہے. یہ دیکھو یہ سامنے بیٹھے ہیں, سورت اور بروڑا سے یہ لوگ لائیو کرتے ہیں پوری دنیا میں, یہ دونوں حضرات.
اس دن حدیث آئی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب کوئی نیا آدمی قبرستان میں جاتا ہے انتقال کر کے، تو پرانے رشتہ داروں سے، دوستوں سے، حدیث میں ان سے ملاقاتیں ہوتی ہے، اور نئے آنے والوں کو گھر والوں کی خبر پوچھتے ہیں، فلاں کیسے ہیں، فلاں کیسے ہیں، فلاں کیسے ہیں۔ تو یہ جو نئے مرحوم گئے نا، حدیث میں ہے، اللہ کے رسول فرما رہے، وہ کہتے ہیں کہ آپ نے فلاں صاحب کی خبر پوچھی، وہ تو 2 ہفتے پہلے قبرستان آ چکے ہیں، تب جا کے وہ پرانے قبر والوں کو خبر پڑتی ہے کہ ان کا بھی انتقال ہو گیا۔ گھر والوں کے حالات پوچھتے ہیں، اور پہلا سوال کرتے ہیں کہ وہ آخرت کی فکر کرتے ہیں کہ نہیں کرتے۔ یہ پہلا سوال مردوں کا۔ اور دوسرا سوال یہ ہوتا ہے، کیا قیامت قائم ہو گئی؟ صحیح حدیث میں کیا قیامت قائم ہو گئی؟ یعنی حدیث میں ہر مردہ نئے آنے والے مردے سے ملاقات کرتا ہے، تو پہلا سوال گھر والوں کی خبر اور فکر آخرت، اور دوسرا سوال ہوتا ہے کیا قیامت قائم ہو گئی؟ اللہ اکبر۔ ہر مردہ انتظار کرتا ہے کہ کب قیامت ہو جائے، اللہ ہم کو قبروں سے نکالے اور جنت میں لے جائے۔ اور آج کا مسلمان قیامت کی نشانیاں سننے کے لیے تیار۔ آج میں ترکیسر اتنا جلدی میں تھا کہ کیم چوراہے تک میں خود ڈرائیونگ کر کے، میرا ڈرائیور نہیں تھا، کیم چوراہے سے میں ڈرائیور لے کر آیا، تو جلدی جلدی میں وہ کتاب بھول گیا۔ سعودیہ سے میرے پاس ایک کتاب آئی، اتنی چاڑی کتاب، اتنی موٹی، شیخ یوسف الوابل کی، ریاض کے بہت بڑے حدیث کے عالم ہیں، ریاض میں رہتے ہیں، مدینہ منورہ وغیرہ جامعہ اسلامیہ اور ام القریٰ مکہ مکرمہ کی یونیورسٹیوں میں خطاب کرنے آتے ہیں۔ اتنی موٹی کتاب لکھی، اور کتاب کا نام کیا؟ نئی کتاب آئی، 400-500 پیج پر، اشراط الساعہ، قیامت کی نشانی۔ آج ہی پڑھ کر آیا میں تھوڑی سی۔ شروع میں لکھا ہے کہ اللہ کی قسم قیامت کی بڑی نشانیاں شروع ہو گئی اور امت غفلت میں سو رہی۔ ابھی تازہ کتاب آئی، 20 کتابیں مارکیٹ میں آ گئی، ابھی تازہ مثال آ گئی کہ دجال کے نکلنے کی بالکل تیاری ہے۔ علماء کی کتاب ہے، عربی اور اردو میں۔ کیا یہ علماء بیوقوف ہیں؟ حرم کے امام کا خطبہ میرے نیٹ پر میں نے ریکارڈ کیا، جو لاک ڈاؤن سے پہلے عرفات کے میدان میں دیا تھا 50 لاکھ کے مجمع میں۔ حرم کے امام کا نام ہے شیخ ماہر المعیقلی حفظہ اللہ۔ قسم کھا کر کھا رہے، قسم، عرفات کے میدان میں، کہ بڑی نشانیاں قیامت کی شروع ہو گئی اور امت غفلت میں سو رہی۔ ادھر قبرستانوں میں تیاریاں ہو رہی ہے کہ قیامت ہو گئی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم معراج شریف میں تشریف لے گئے تو حضرت اسرافیل پھونکنے والے قیامت کے دن ویسل بجائیں گے۔ 1400 سال پہلے کی بات کر رہا ہوں، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم معراج میں گئے تو فرمایا، دیکھا حضرت اسرافیل کو، دیکھا کہ ان کے، دیکھو دھیان سے، مسلم شریف کی حدیث میں، ان کے منہ میں ویسل رکھا ہوا ہے اور وہ اللہ کی طرف دیکھ رہے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے، میری امت قیامت تک اسرافیل علیہ السلام اسی حالت میں رہیں گے، انتظار کر رہے ہیں کہ کب سور پھونکنے کا حکم دے دے اور سور پھونک کر دنیا کو ختم کر دے۔ یعنی ادھر سے کتنی تیاریاں ہو گئی اور ہم لوگ اس کے باوجود غفلت میں پڑے ہوئے۔ آسمانوں پر تیاریاں ہو گئی اور ہم لوگ موت اور قیامت کا ذکر کرنا نہیں چاہتے۔ موت، ابھی میں نے مومن کی موت کا ذکر کیا، آسمان و زمین روتا ہے۔ کوئی سانپ مومن کو کاٹتا نہیں قبر میں، ایمان کی برکت سے۔ یہ کوئی چھوٹی موٹی فضیلت ہے، بہت بڑی فضیلت۔ بہرحال اب آخری بات، بہت سارے مہمان دور دراز سے بھی آئے ہیں، تو ہم جلدی سے دعا کر کے روانہ کر دیں۔ اصل چیز تو دعا کرنی اور مرحوم کو ایصال ثواب ہو جائے، چاہے وہ 1 گھنٹے میں ہو، آدھے گھنٹے میں۔ اب آخری مسئلہ رہ گیا، موت کے بارے میں نے جو چیز بتانی تھی آپ کو بتلا دی۔ اب مسئلہ ہے قیامت کے دن دوبارہ زندہ ہونے کا، اس پر ہمارا ایمان بہت کمزور ہے۔ اللہ قرآن میں فرما رہے، قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي انشأها اول مرة۔ ابو جہل آیا اور کہنے لگا، یا اللہ کے رسول، آپ مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونے کا چیلنج کرتے ہیں، ہم تو مر جائیں گے، ہماری ہڈیاں چور چور ہو جائے گی۔ قال من يحيي العظام، ہمیں دوبارہ کون زندہ کرے گا؟ اللہ نے فرمایا، قل يحييها الذي
انشأها اول مرہ. ارے اللہ کے بندو میری بات نہیں، اللہ کے نام پر بے شک بولنا ہے. پوری بات ہو جائے تو زور سے بے شک بولنا، دھیمے سے نہیں. اللہ کو راضی کرنے کے لیے بولو، مجھے خوش کرنے کے لیے نہیں. اللہ فرما رہے وہی تمہاری قبر کی مری ہوئی ہڈیوں میں قیامت کے دن دوبارہ جان ڈالے گا. جو ماں کے پیٹ میں جب تم 4 مہینے تک مرے ہوئے پڑے تھے، بولو زور سے بے شک پہلی بار جس اللہ نے جان ڈالی تھی قیامت کے دن وہی جان ڈالے. ماشاءاللہ، وہی دوبارہ جان ڈالے. حساب لینا ہے. کسی کا کھا گئے، کسی کی زمین دبا دی، کسی کا فلیٹ دبا دیا، کسی کا دل دکھایا، کسی پر تہمتیں لگائی، شراب پی، شراب بیچا، جگار کھیلا، یتیم اور بیواؤں کا مال کھا گئے. بہت کچھ ہو رہا ہے. جوانی میں بالوں کی فیشن، کپڑوں کی فیشن، سطر دکھ رہا ہے پینٹ میں، پتلون میں، گھٹنے دکھ رہے ہیں، گھٹنے. ایسی فیشن والی پینٹ پہنی جا رہی، سطر نظر آ رہا ہے، بالوں میں کلر کیے جا رہے ہیں، چاروں طرف سے منڈوائے جا رہے ہیں اور بیچ میں چوٹی کی طرح بال رکھے جا رہے ہیں. یہ سب حدیث میں آیا. قیامت کی نشانیوں میں ہے کہ چاروں طرف سے بال منڈوائیں گے اور بیچ میں بال رکھیں گے. بھائی ایمانداری سے بے شک بولو، نہیں ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا ہے؟ حدیث میں ہے، آپ علماء سے پوچھو. ناخون میں کلر کروائے جائیں گے، ناخون میں عام ہو گیا ہے، بالوں کا کلر عام ہو گیا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا عمر ہو گئی، سفید بال پر لال بال کرنے کے بجائے کالے کلر مالتا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مہندی نہ لگائے بلکہ کالے بال کرتا ہے. حدیث میں ہے جنت کی خوشبو بھی نہیں سونگے. آپ 50 سے اوپر ہو گئے نا، آپ کسی کو کہہ رہے ہو کہ میں تو 15 سال کا ہوں. یہ تو آپ کا چہرہ ہی بتلا رہا ہے کہ آپ کتنے سال کے ہو. کالے بال کرنے سے کوئی جوان نہیں ہوتا ہے. آپ مہندی لگا سکتے ہیں. صرف مجاہد آدمی ہو جو اللہ کے راہ میں مجاہد ہو، اس کو کالے بال کرنے کی اجازت ہے. اس کو بتلانا ہے سامنے والے کو کہ میں بالکل جوان، وہ اللہ کے راہ کا مجاہد ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب دنیا ننگی ہو جائے گی تو اللہ تعالیٰ ٹائم میں سے برکت کو اٹھا لے گا. ٹائم میں سے برکت کو اٹھا لے گا. برس مہینے کے برابر، مہینہ ہفتے کے برابر، ہفتہ دن میں، دن گھنٹے میں، گھنٹہ منٹ میں، منٹ سیکنڈ میں بدل جائے گا. یہ 13 تاریخ کو ہمارے دارالعلوم کی چھٹیاں ہوئی، 23 کو پوری ہوئی، 24 کو سبق شروع ہوا. حدیث کے طلبہ آئے تو میں نے پہلا سوال کیا کہ سبق بعد میں پڑھاتا ہوں، پہلے ایک چیز کا جواب دو کہ کتنے دن کے بعد آئے ہو، کب چھٹی ہوئی؟ کہا 13 کو. کہا کب پوری ہوئی؟ کہا 23 کو. میں نے کہا بتاؤ کیسا لگا، کتنے دن رہ کر آئے؟ اللہ کی قسم کھا کر کے ہوں. دیکھو مدرسے کے طلبہ کہہ رہے ہیں، بیک زبان بولے ایسا لگا کہ کل گئے تھے اور آج آ گئے. بھائی ایمانداری سے بولو نا، وقت میں برکت ہے. زور سے جواب دو نا. اٹھا لیا. یہ رویوار ہے، آج اتوار، کل آئندہ اتوار دیکھنا ایک دن کی طرح آ جائے گا، ایک دن کی طرح. حدیث میں آتا ہے کہ شکار کرنے والا جب سمندر میں جال پھینکتا ہے، جال مچھلی کو پکڑنے کے لیے، یہ حدیث میں آیا ہے جو آپ کو قیامت کی نشانیوں میں بتلایا گیا. اور جب مچھلی آ گئی تو حدیث میں ہے شکار کرنے والا جال کو اپنی طرف کھینچتا ہے کہ مچھلی اندر آ گئی، اپنی طرف کھینچ رہا، سمیٹ رہا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے قرب قیامت میں جب دنیا ننگی ہو جائے گی، گاؤں گاؤں زینا کاریاں. آپ ایسا سمجھتے ہیں دیوا گاؤں میں زینا کاریاں نہیں ہوتی؟ دھرتی کم ایسے ہو کتنے جھٹکے کھائے دیوا والوں نے، بھروچ والوں نے. میں صرف دیوا والوں کی بات نہیں کر رہا ہوں، دنیا میں کوئی گاؤں خالی نہیں اس وقت. آپ مکہ مدینہ جا کر پوچھو، مکہ مدینہ جا کر پوچھ لو نا. آپ جو لوگ آتے ہیں ان سے پوچھو کہ حالات کیسے. اتنی دنیا ننگی ہو گئی، چٹکیوں میں لوگ زینا کاریاں کرتے ہیں. چٹکیوں میں ذرا زور سے آمین کہو نا. اللہ زینا کے خیال سے بھی بچائے. عام ہو گیا، عام. حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہا پھر اللہ تعالیٰ ٹائم میں سے برکت کو اٹھا لے. یہ ٹائم میں سے برکت ابھی 2 سال پہلے 10 دن ایک دن کی طرح لگتا تھا، 10 دن، اب تو 7 دن ایک دن کی طرح اور زیادہ سمیٹ رہا. اور یہ جو چھٹیاں گئی نا ہماری، اللہ کی قسم ایسا لگا کہ 2-4 گھنٹے میں ہی مدرسہ واپس کھل گیا. مول صاحب احساس ہوتا کہ نہیں؟ بولیے نا مول صاحب، جھوٹ تو نہیں بول رہا ہوں. وہاں اینوس صاحب کھلم کھلا نشانی. شکار آ گیا، شکار انسان ہے، اللہ کی جال میں پھنس گیا انسان.
آپ اپنی طرف سمیٹ رہے ہیں، کھینچ رہے، اور اندر جائے گا آپ دیکھ لینا. ابھی تو ایک ہفتہ ایک دن کی طرح لگا، پھر مہینہ ایک دن کی طرح لگے گا. رمضان ابھی گئے، ہم لوگوں نے عید کی تھی، 4 مہینے باقی رہ گئے. دیکھ لیجیے آپ، دما دم ٹائم جا رہا ہے. ہماری غفلت کا حال دیکھو. بغیر موسم کے بارش، یہ نومبر دسمبر میں یاد کرنا مجھے، میں تو 12 سال سے گوگل دیکھ رہا ہوں. گوگل پوری دنیا میں بغیر موسم کے بارش. شبیر بھائی پھانگو، آپ کے گاؤں کے بڑے حضرت جی، آپ ان سے پوچھو، میرے ساتھ یہ راجستھان آئے تھے. باہر نکلے 50 کی گرمی. ظہر کی نماز پڑھنے کے لیے ہم لوگ نیچے اترے، 50 لال لال ٹماٹر کی طرح ہو گئے تھے ہم لوگ. اور عصر کے وقت 49 تھوڑی سی کم ہوئی. اور جو بارش دھماکے کے ساتھ ہوئی ہے گرمی میں، بارش سخت مئی میں. ابھی پچھلے نومبر دسمبر میں انکلیشور میں ہوئی، بھروچ میں ہوئی، کہاں نہیں ہوئی مجھے بتلائیے آپ. بغیر موسم کے بارش ہے، قیامت کی علامات میں. یہ مولانا عبد القادر صاحب بیٹھے ہیں، نیپال سے آئے ہیں. میں ان کے یہاں جاتا ہوں نیپال. مولانا سے پوچھئے کتنے زلزلے ہو رہے ہیں نیپال میں. مولانا ایمانداری سے کہیے، ذرا زور سے بولیے. ہو رہے نہیں ہو رہے؟ پوچھئے. ابھی کاٹھمنڈو میں ہوا، 7 آدمی مارے گئے، بے شمار نقصان ہوا، پوری دھرتی کانپ رہی. بخاری شریف کی حدیث، لا تقوم الساعة حتى لا تكثر الزلازل. بخاری کی حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب بے حساب دھرتی کم شروع ہو جائے سمجھ جانا قیامت قریب ہے. اللہ تعالیٰ نے پوری دنیا میں توڑ پھوڑ شروع کر دی. روزانہ 300 دھرتی کم ہو رہے. ابھی گھر سے آیا نا تو میں دیکھ کر، راستے میں سے دیکھ کر آیا گوگل مار کر، ابھی رات 12 بجے پورا ریکارڈ آئے گا. 267 ابھی 8:35 کو تھے، 267 دھرتی کم پوری کائنات میں. آپ یقین نہ ہے تو گوگل مارو، گوگل پر لکھو دی لیٹسٹ ارتھ کوئکس ان دا ورلڈ، گجراتی میں لکھو دنیا نا تازے ترین بھوکمپ، پورا ریکارڈ آپ کو بتلائے گا، پورا ریکارڈ. اگر آپ کے یہاں کچھ بھوج میں ہوا، نوساری کے پاس ہوا، ابھی سورت میں جھٹکے آئے، گوگل پہ آ گیا تھا، ان انڈیا نیئر دا اسٹیٹ گجرات نیئر سورت سٹی، 3.7 کے دھرتی کا. اللہ کے بندو، قیامت کے دن دوبارہ اٹھنا ہے. ایک دلیل بتا دی میں نے آپ کو. دوسری دلیل ذرا دھیان سے سنیے، بہت جلدی بات ختم کر دیں گے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا قرآن میں، علیہ اللہ بأحکم الحاکمین کی آیت میں بھی یہ معنی علماء نے بیان کیے ہیں. بھائی آخری بات ہے، ذرا جلدی سے سن لو، مہمانوں کو بہت دور دور جانا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ دوبارہ زندہ کرنے کا معاملہ کسی انسان کا نہیں. تم وقت کے بادشاہ بھی ہو تو تم قبر میں ہلنے نہیں پاؤ گے جب تک کہ اللہ، بولو بے شک، قیامت کے دن تم کو اٹھائے نہیں. کوئی ہلنے نہیں پائے گا. ابھی ڈاکٹر ابراہیم ویڑچیا صاحب کا انتقال ہوا کوسمبا میں. کتنا زبردست ڈاکٹر تھا. میں کہہ رہا ہوں ایسا بڑا سرجن انڈیا میں شاید کوئی نہیں ہوگا. اس لیے نہیں کہہ رہا ہوں کہ وہ ہمارے علاقے کے تھے. آپ گوگل پہ سرچ کرو کہ ڈاکٹر ابراہیم ویڑچیا کون تھے. ایسے ہاں مونگ پھلی پھوڑتے ہیں نا، مونگ پھلی، ہم لوگ مونگ پھلی کو کیا بولتے ہیں؟ مگ پھڑی. انگلی سے کیسے پھوڑتے ہیں؟ اس طرح سیکنڈ میں وہ جو ہے لوگوں کے آپریشن کرتے تھے. خطرناک آپریشن، لوگوں کو ان کی جان بچاتے تھے، ہوش میں لوگ آ جاتے تھے. مگر دیکھ لو آپ 15 دن بیمار رہے اور کورونا میں، بھائی بولو نے بے شک شہید ہو گئے کہ نہیں ہو گئے. اپنی نیکیاں لے کر چلے گئے. آمین کہہ دو سب مل کر، اللہ ان کی مغفرت فرمائے. احمد بھائی پٹیل کوئی چھوٹے موٹے آدمی تھے. راشٹرپتی ان کے یہاں لائن میں کھڑے رہتے تھے. اڈانی امبانی ان کے یہاں لائن میں کھڑے رہتے. دولت کیا کم تھی، عزت کیا کم تھی، شہرت کیا کم تھی، مگر وقت آ گیا دنیا چھوڑ کر چلے گئے. اقبال بھائی پیرامن والے ملے تھے. کیا نام ہے اقبال بھائی؟ یہاں آتے ہیں نا پیرامن سے، مہتا. اس دن میں نے ویڑچیا صاحب کا ذکر کیا تھا. مجھے جنازے کی نماز کے بعد کہنے لگے، اللہ مولانا خلیل پٹیل جو مانس چالو گے. یار اللہ نے ہوں پوچھوانا نہیں، طاقت نہ ہوں پوچھو. پٹیل جو مانس چالو گے. بھائی پٹیل کون؟ بولو نے زور سے، کون؟ احمد بھائی. بہت نام تھا ان کا. وقت آ گیا. اللہ رب ان کی موت سے سبق لینا ہے کہ یہ بڑی بڑی مونچھ والے قبروں میں چلے گئے تو ہماری تو مونچھ ہی نہیں. اللہ تعالیٰ ان لوگوں کی موت سے. دبئی کا بادشاہ دنیا کی سب سے اونچی عمارت کا مالک تھا. کسی نے کمپیوٹر پر اس کا فوٹو بنایا تھا، 1.5 گز زمین میں سو گیا. 25,000 ارب ڈالر کا مالک تھا. اگر آپ کمپیوٹر مارو نا تو تمہارے کمپیوٹر بھی فیل ہو جائے، ایسی ڈالر.
25 ارب کے بادشاہوں کا سردار تھا، مگر زیر زمین دفن ہو گئے۔ ان کی موت سے سبق لینا ہے۔ موت کو یاد کرنے سے کبھی بھی جلدی موت نہیں آتی۔ ہم لوگ تو نہاتے ہیں قرآن حدیث میں موت اور قیامت کے ذکر میں تو 2007 سے روز کرتا ہوں۔ امت ہار گئی مگر میں ہارا نہیں، ہاروں گا بھی نہیں۔ اللہ نے میرا خون الگ ٹائپ کا بنایا، امت کو جگا رہا ہوں۔ لوگ اپنے حساب سے غلط باتیں کرتے ہیں کہ مول صاحب بیوڑا ہوئے بو، ڈرانے والی ذات تو اللہ کی ذات۔ میں تو جگا رہا ہوں کہ غافلو ہوشیار ہو جاؤ، سونے والوں جاگ جاؤ، خدا کی قیامت آ گئی۔ اور یہ تو دیوا گاؤں ہے، اور ہر جگہ کہہ رہا ہوں، میری دین دنیا میں اس کے مواد آ رہے ہیں، اور یہی مسلمان، میں ان کے گھر نہیں گیا، 52 آدمی الحمدللہ دین دنیا پڑھ کر ایمان میں داخل ہوئے۔ اللہ کا شکر ہے، یہ رپورٹ ہم تک ملی، اور اب تو میں پورا کام اس کے لیے تیار کر رہا ہوں۔ ہمارا کام صرف پہنچا دینا ہے، ہدایت دینا اللہ کیا۔ گوگل پر سراج بھائی پٹیل ہے رویدرا والے، ہاں یہ ہے، بیٹھو۔ یہ مجھے ہندوؤں کے میلے میں لے گئے تھے، یہ لوگ اللہ کا کرنا کہ اچھا ہو کہ گواہ موجود ہے۔ یہ ہندوؤں کے میلے میں لے گئے تھے، ان کو وہاں کے مہاراج نے کہا تھا پہلا قیامت کی نشانیوں پر بولے مول صاحب نے لے آؤ ان کے، یعنی ان لوگوں کو احساس ہے، یہ لوگ گوگل پر دیکھ رہے ہیں، اسلام کا مطالعہ کر رہے ہیں۔ سراج بھائی ذرا زور سے بولو نا، لے گئے تھے نہیں لے گئے تھے؟ پوچھو آپ۔ اور گجراتی میں قیامت کی نشانیوں پر بیان کیا میں نے، مگر کسی نے انکار نہیں کیا، سب تالیاں بجاتے ہو گئے۔ اس لیے بولو ذرا زور سے، بے شک اللہ نبی کے کلام میں کوئی شک نہیں، احساس ہو گیا کہ یہ سب کچھ ہو رہا۔ اللہ کے بندو، میں صرف یہ عرض کرنا چاہ رہا ہوں کہ قیامت کے دن قبر سے ذرا دوبارہ زور سے بے شک بولو، اٹھنا ہے، اٹھنا ہے، اور زندگی کا حساب مانگے گا۔ گرام پنچایت آپ سے حساب مانگتی ہے، تعلقہ پنچایت حساب مانگتی ہے، یہ لاؤڈ سپیکر والے بھی حساب مانگیں گے کہ لاؤ حساب لاؤ، یہ لائٹ والے لائٹ کا بل مانگتے ہیں، واٹر ورکس والے واٹر ورکس کا بل مانگتے ہیں کہ لاؤ حساب لاؤ۔ ذرا زور سے بے شک بولو نا، اللہ نے تو پیدا کیا، ان کو حساب مانگنے کا حق ہے کہ نہیں؟ اس لیے قیامت کا دن رکھا ہے۔ اب وہ آخری بات سن لو، اللہ تعالیٰ فرما رہے میں کیسے زندہ کروں گا؟ انسان جب تو ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا تو تیرا قد اتنا چھوٹا تھا، اتنا چھوٹا، تو آیا، تیری ماں نے تجھے ایک ہاتھ میں لے لیا، 2 ہاتھ میں لے لیا، چھاتی سے لگایا، دودھ پلایا، تو کتنا چھوٹا تھا، تو یہ 5-6 فٹ کا کیسے ہو گیا؟ قرآن پاک میں سورہ یاسین شریف کہا میں نے تیرے بدن کو زمین کی نعمتوں میں پھیلا دیا، یہ 5-6 فٹ کا تو کیسے تیار ہوا؟ کہا تیرا بدن گیہوں، چاول، مکئی، باجرہ، جوار، اناج، غلہ، دودھ، دہی، گوشت، مٹھا، مسکا، چھاس، شہد، پانی، کھجور، ڈرائی فروٹ، ان سب چیزوں میں تیرا بدن میں نے چھپائے رکھا تھا۔ گویا تیرا بدن پھیلا ہوا تھا زمین کی ان چیزوں میں۔ انکلیشور کے بازار میں گیہوں آئے، وہاں سے دیوا کے تیرے گھر میں آئے، اللہ نے اپنی عزت کی قسم، حدیث میں ہے، عزت کی قسم کھا کے فرمایا ہے، ذرا زور سے بے شک بولنا، تجھے تو یہ بھی خبر نہیں کہ گیہوں کس زمین سے پیدا ہوئے، اس کا مالک کون تھا، تجھے تو یہ بھی خبر نہیں۔ تیرے پیٹ میں جو کچھ جا رہا ہے وہ سب اللہ کو خبر ہے کہ سبزیاں کہاں کے علاقے میں پیدا ہوئی، وہ کوئی مسلمان کے کھیت کے تھی کہ مگن بھائی چھگن بھائی کے کھیت، تجھے کچھ خبر نہیں۔ تیرے پیٹ میں اللہ نے اور تو کھا کھا کے بڑا ہوا، گویا تیرا بدن میں نے زمین میں پھیلا دیا تھا، تیرے پیٹ میں قریب کر کے، تیرے پیٹ میں ڈال کے تجھے 5-6 فٹ کا انسان تیار کر دیا۔ تیرا بدن تو زمین میں پھیلا ہوا تھا۔ قرآن کہہ رہا ہے، سبحان اللہ بولنا جب بات پوری ہو جائے۔ اللہ فرما رہا ہے اگر تجھے میں موت دے دوں، تیرے قبرستان میں پانی کا، نرمدا کا، تاپی کا سیلاب آ جائے اور تیرے بدن کو بہا کر بھی لے جائے، تو مجھے خبر ہے کہ تیرے بدن کا حصہ، کان کا، ناک کا، ہاتھ کا، پاؤں کا، مٹی بن کر یا ہڈی بن کر کہاں پڑا ہوا ہے۔ جب تیرے پھیلے ہوئے بدن کو تیرے باڈی میں لا کر تجھے 5-6 فٹ کا انسان بنا کے کھڑا کر دیتا ہوں، اگر دوبارہ یہ بدن پھیل جائے، بولو ذرا زور سے بے شک، تو میں دوبارہ اس کو قیامت کے دن جو ہے جمع کرنے کی پوری طاقت رکھتا ہوں۔ یہ دلیل قرآن پاک میں دی ہے۔ آخری بات،
1 منٹ کی بات، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تو کہے تو ابھی جتنے بھی مردے ہیں قبرستان کے سب کو ابھی آج بیان کے بعد سب کو زندہ کر دو 1 سیکنڈ میں۔ قرآن میں ہے کلمہم بالبصر، آنکھ کے پلکارے میں سب کو زندہ کروں، مجھے کوئی طاقت لگانے کی ضرورت نہیں، ارادہ کافی، صرف ارادہ کر لوں سارے مردے زندہ ہو جائیں گے۔ کیا دلیل دی ہے؟ فرمایا چل تو کہے تو ابھی بیان کے بعد چلو قبرستان میں سب کو زندہ کر دو۔ شیخ سعدی رحمۃ اللہ نے تو خوش مزاجی میں بڑی اچھی بات کہی، یعنی ہنسی مذاق میں کہی شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ کہ پہلے سوچ لو، اللہ تعالیٰ تو ابھی گلستان میں لکھا ہے، اللہ تعالیٰ تو ابھی سارے مردوں کو لگے، تمہارے گھر کے 10 مردے آ گئے ہیں اور تم کو یوں کہا گر کیا ہمارو گھر سے خالی کرو، بولو ہوں کرو تمہیں۔ شیخ سعدی کہہ رہے اگر گھر میں آ گئے سارے مردے، کیا گھر تو مارو جو خالی کرو، بولو کیا کریں گے آپ؟ بولو بھائی چاہیں گے نہیں چاہیں گے؟ تو اللہ فرما رہا کہ سیدھے رہو، وہ جہاں تھے وہیں ٹھکانے پر ہے، قیامت کے دن میں دوبارہ زندہ کروں گا۔ فرماتے ہیں کہ ذرا سوچو انسان تو عقل سے سوچ، ابھی زندہ کر کے کیا کروں؟ ان میں وہ مرحومین ہیں دیوا گاؤں کے قبرستان میں جنہوں نے یہ 4 مسجدیں بنائی، مدرسہ بنایا، واٹر ورکس بنایا۔ اللہ اللہ، یہ کتنے بڑے بڑے کام ہو، یہ قبرستان کا کام، یہ واٹر ورکس کا کام، یہ ابھی انتقال حاجی اقبال ٹوٹلا صاحب اور بھی ان کی کمیٹی میں جو حضرات تھے، وہ ہمارے نورانی صاحب یہ مدرسہ بنایا، اسکول بنائی، اسلامک اسکول بنائے، اس میں سب کا ہی حصہ ہے، صرف نورانی صاحب کا نہیں اور اقبال بھائی ٹوٹلا کا نہیں، پورا مجمع بولو بے شک سارے گاؤں والوں کا حصہ ہے، سب نے پیسہ دیا ہے، مگر کسی کی جان لگی، کسی کا مال لگا، کسی کی طاقت لگی، کسی کی دعائیں لگی، کسی کا مشورہ لگا۔ اللہ فرما رہے تم کہو تو ابھی زندہ کر دوں، مگر میں کیا کروں آج زندہ کر کے، تم مجھے جواب دو۔ قرآن میں لکھا ہے، اللہ فرما رہے ابھی وہ مجھے کہیں گے کہ ابھی ہماری نیکیاں تو چالو ہے، ان مسجدوں میں نمازیں چالو ہے، تلاوت چالو ہے، اعتکاف چالو ہے، دعوت و تبلیغ کا کام چالو ہے، علماء کے بیان چالو ہے، ذکر و اذکار چالو ہے، سب کچھ کام خانقاہی نظام چل رہے ہیں، یہ سارے کام کاج ہو رہے ہیں، تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ان کی نیکیاں ابھی پوری نہیں ہوئی۔ بھائی زور سے جواب دو، ان کی نیکیاں پوری ہوئی؟ اللہ فرمانا ان کی نیکیاں پوری ہوں گی۔ بھائی ذرا جلدی بولو نا، زور سے بولو نا، یہ مہمانوں کا خیال کرنا ہے، بولو سب مل کر ان کی نیکیاں کون سے دن پوری ہوں گی؟ قیامت کے دن۔ ذرا زور سے بولو، ادھر سے آواز نہیں آ رہی۔ تو ان کو زندہ کرنے کی ضرورت بھی کون سے دن پڑے گی؟ قیامت کے دن۔ تو اللہ فرما رہے انتظار کرو، بڑی نشانیاں شروع ہو گئی، میں سب کو زندہ کر کے ان کے انعامات تقسیم کرنے والا ہوں۔ اسی طرح شرابی، جگار کھیلنے والا، زنا کاری کرنے والا، لوگوں پر تہمت لگانے والا، لوگوں کی غیبتیں کرنے والا، تم کہو تو ابھی ان کو زندہ کر دو۔ سینما تھیٹر کھولنے والا، تم کہو تو ابھی زندہ کروں، مگر کیا کروں آج زندہ کر کے؟ ادھوری سزا دوں؟ وہ جو بنیاد ڈال کے گئے وہ گناہ ابھی بھی چالو اور قیامت تک چالو رہیں گے، لہذا ان کا بھی حساب مکمل ہوگا۔ بھائی دوبارہ جلدی سے بول دو کون سے دن؟ تو اللہ فرما رہے وہ بڑی نشانیاں شروع ہو گئی۔ میں آپ کو یقین کے ساتھ کہہ رہا ہوں 2010 میں دھواں نکلا، پانی پلا دیجیے، اب دعا کر لیں گے، بات ختم ہو گئی، اب میں کچھ نہیں کہوں گا۔ 2010 میں دھواں نکلا آئس لینڈ میں، 14 اپریل سے 24 اپریل تک، قسم خدا کی ایک سیکنڈ سٹاپ نہیں لیا اسے، پورا یورپ پکڑ میں، پورا امریکہ، پونا حصہ امریکہ کا، آدھا حصہ فرانس کا، اور ادھر دنیا بھر کی فلائٹیں بند، پورا ٹرانسپورٹیشن بند، ایک ایک کمپنی کو روزانہ $200 ملین کا نقصان تھا، ایسی ہزاروں کمپنیاں سب فیل ہو گئی۔ آپ کے دیوا گاؤں کی فیملی، سلیم بھائی چینا وغیرہ کو پوچھ لو، یہ بمبئی سے واپس آئے تھے، ان کو پوچھا بھائی کیوں واپس آئے؟ تو کہا ادھر دھواں ایسا نکلا ہے کہ فلائٹ نہیں جائے گی۔ بھائی ذرا زور سے بول دو نا، ایک بار اپنے مالک کا نام بولو نا، یہ دھواں کس نے نکالا تھا؟ یہ پہلی نشانی 25ویں پارے میں ہو گئی۔ آج تک کبھی ایسا دھواں نکلا ہو تو بتاؤ مجھے، آج تک نکلا ہوں مجھے بتلاؤ۔ اور 3 بڑے دھرتی کمپ جس میں لوگ زمینوں میں ڈانٹ دیے گئے، 2011 میں جاپان کا، 2012 میں ترکی کا، 2013 میں عراق، ایران، یمن اور سعودیہ کا، اور لگاتار چالو، ٹائم میں سے برکت اٹھا لی گئی۔ یہ عرب کے بادشاہ لوگ دیکھو نا، شرک کر رہے ہیں، شرک، اور باقاعدہ آرتی ہاتھ سے اتر رہا ہے۔ بادشاہ لوگ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت کی نشانیوں میں بتایا تھا کہ جہاں سے اسلام پھیلا تھا، اسلام وہاں اجنبی ہو جائے گا۔ بدل اسلام غریباً وسيعود غریبا۔ عقل مند کے لیے اشارہ کافی ہے۔ اب مجھے کچھ بولنا نہیں، کیونکہ میں نے مہمانوں کو وعدہ کیا تھا کہ میں 10 بجے بند کر دوں گا۔ بس اسی پر اکتفا کرتا ہوں کہ
اگر آپ نماز روزہ نہیں کرتے ہیں تو عبادت میں بھی مضبوط ہو جائیے. آپ نماز روزہ کرتے ہیں مگر آپ لوگوں کی زمین دباتے ہیں, کسی کا فلیٹ دبایا, کسی کا پیسہ ادھار لیا اور پھر دینے کی بات نہیں. ان کے کونا اپیلا کے تمہارا آپس ہو. اس دن ترمذی کی حدیث آئی تھی, یہ بیٹھے ہوئے ہیں, پوچھ لو, یہ لائیو والا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک ہفتے سے پہلے ایک مسلمان کا انتقال ہوا مدینے میں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی نازل ہوئی کہ تو وہی آئی نے, تو آپ نے پوچھا کہ بھائی فلاں خاندان کا کوئی آدمی ہے؟ تو صحابہ نے تلاش کیا, کہا نہیں ہے. فرمایا کہ ان خاندان والوں کو خبر کر دو کہ جبریل علیہ السلام آئے تھے اور مجھے خبر کر دیے گئے کہ وہ آدمی بہت نیک ہے مگر ایک معاملے میں جنت کے دروازے پر ان کو روک لیا گیا ہے. صحابہ نے پوچھا اللہ کے رسول کیا ہے وہ معاملہ, کیا ہے؟ ہم ان کے گھر والوں کو کیا بتائیں؟ فرمایا ایک آدمی سے 10 دینار ادھار لیے تھے, ان کی نیت تھی دینے کی مگر اس سے پہلے انتقال ہو گیا ہے, ان کے گھر والوں کو خبر کر. صحابہ نے جا کر خبر کی, وہ 10 دینار نام سے آسمانوں سے خبر آئی, وہ 10 دینار ان کے گھر والوں نے چکا دیے. پھر دوسری بار وہی آئی حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے فرمایا ان کے گھر والوں کو کہہ دو کہ تم نے 10 دینار چکا دیا, ان کو جنت میں داخل کر دیا. کہ آسان کام نہیں, آسان کام نہیں کسی کا پیسہ کھا جانا, کسی کی زمین دبا لینا. اللہ مسجد اور مدرسوں کی زمینیں, اللہ کا ڈر تو دیکھو, مسجد اور مدرسوں کی زمینیں قبضہ کر کے بیٹھے. 5 پیسے بھی ہو تو دے دو, اس لیے قرآن نے کہا کسی سے ادھار لو تو 2 گواہ رکھو. قرآن نے ایسے نہیں کہا کہ کل اٹھ کے بھول جاؤ گے. تو معاملات صاف کرو, کسی کا 5 پیسہ سر پر نہ رکھو. لکھ لو کہ فلاں سے میں نے پیسے لیے یا فلاں مجھ سے پیسہ لے گیا, اور آپ کسی کو معاف کر دو کسی نے لیا ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنت میں ایک وارڈ بنایا جہاں انتہائی خوبصورت عورتیں بنائی جنت میں. اللہ تعالیٰ قرض کے معاف کرنے والے کو کہے گا کہ یہ جنت کی انہیں جو پسند آئے اس میں سے چن لے, یہ بدلہ ہے تیرا میرے بندے کے قرض کو معاف کرنے. جھوٹ نہ بولو, غیبتیں نہ کرو لوگوں کی, کوئی فائدہ نہیں, کوئی فائدہ نہیں. تہمتیں نہ لگاؤ کسی پر, شراب نہ پیو, جگار نہ کھیلو, زنا کاریاں نہ کرو, شراب نہ بیچو, پڑوسی کے ساتھ معاملات سدھار لو. آپ پڑوسی کے ساتھ, میں جس مکان میں رہتا ہوں نا چاروں طرف آدیواسی رہتے ہیں, آپ پوچھ لو دیوا گاؤں کے لڑکے آتے چاروں طرف, مگر میرا کام 1 سیکنڈ میں کرتے ہیں, 1 سیکنڈ میں, وہ عورت ہو یا مرد. میں بھی ان کو اتنا خوش رکھتا ہوں پیسوں سے وغیرہ سے. آپ معاملات اچھے رکھو, وہ آپ سے قریب ہوں گے, دین سننے کے لیے بیٹھیں گے. اللہ نے دین میں پیار رکھا ہے, پڑوسی کیسا ہی ہو اس کے ساتھ اچھے سلوک کا حکم ہے. کسی سے بات چیت بن کر دی ہو تو سلام دعا شروع کر. وہ آپ کو شاید ایسا کہے گا کہ اس کی مرضی تھی تو آیا, میں تو نہیں گیا, مگر اللہ آپ سے راضی ہوگا, آپ نے سلام کلام. اب ٹائم نہیں رہا ہے کہ آپ معاملات صاف نہ کرو, صاف کر لو. پیسے کا معاملہ ہو, زمین کا معاملہ ہو, کوئی سا معاملہ ہو, صاف کر لو. پیسے نہ ہو تو معافی تلافی کرا لو, مگر صاف کرا لو. بڑا خطرناک مسئلہ ہے. اور قبر میں جو گئے اس کے بعد آپ کو ہلنے نہیں دے گا. اور پھر آپ کہو کہ سبحان اللہ, لوگ تو سبحان اللہ کہتے ہیں, سبحان اللہ نہیں, اللہ بھی بولنے کی اجازت نہیں ہوگی. اعمال کا وقت ختم ہو گیا. جو وقت ملا ہے اس کی قدر کر لیجئے اور قبرستان جایا کیجیے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا زوروا القبور فإنها مذکرۃ للآخرہ. قبرستان جایا کرو, اسے آخرت کی فکر پیدا ہوتی ہے. اس قبرستان میں میرے والد بھی ہیں, میری والدہ ہے, میرے ماموں ہے, میرے بہنوئی. ابھی کچھ دنوں میں پچھلے سال 1 مہینہ بیان میں بہت مشغول تھا. میں دیوا بھی نہیں آتا تھا, اور آتا تھا تو کبھی کھڑے کھڑے. تو میری والدہ مجھے خواب میں آئے کہ مول صاحب کہاں چھو, ہم یہ دیکھا تھا نہیں, ہم کہاں چھو, کہاں بھرو چھو, بس اتنا ہی کہا مجھے. وہ خوش بہت تھے, بہت خوش تھے. جس دن ہم نے دفنایا رات کو 3 بجے, آپ کو معلوم ہوگا, اللہ میرا سن رہا ہے, وہ کیسی نیک. اور میری ماں اس لیے نہیں کہہ رہا ہوں, ہماری ماں بہنیں ایسی نیک بنو, اللہ کی ولی عورت تھی. میں میری ماں تھی اس لیے نہیں کہہ رہا ہوں. ایک مجلس میں 5 پارے قرآن پڑھتی تھی, روزانہ 15 پارے, تہجد کبھی نہیں چھوٹتی تھی. 32 سال کی جوانی کی عمر میں بیوہ ہو گئی تھی, مگر پاک دامن عورت تھی. میں 3 بجے سویا, 4 بجے اٹھا. میں نے رات کو عشاء اور تراویح رات کو 3 بجے ہم نے ساتھیوں کے ساتھ بریج نگر میں پڑھی. اللہ کی قسم, اللہ نے مجھے خواب دکھایا کہ انتہائی جوان
خوبصورت چہرے میں جنت کا لباس پہنے ہوئے، اللہ کی قسم کھا کر کہہ رہا ہوں، میرے پلنگ کے پاس کھڑے تھے جس دن دفنایا اسی دن۔ اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو بھی بتلاتے، لوگ مجھے پوچھتے دیواگاؤں میں کئی لوگوں نے خواب دیکھے، یہ صابر آپا کے بارے میں بھی بتلائیں گے، بہت اللہ کی نیک بندی تھی۔ اللہ تعالیٰ ہم کو خوشخبری دیتے کہ گھبراؤ نہیں، وہ جنت میں مزے کر رہے۔ نورانی صاحب کا غم کس کو نہیں تھا؟ یہ مولانا یونس صاحب تو سفر میں تھے، ان کے چہرے سے اب بھانپ رہا تھا میں کہ ان کو کتنا غم ہے۔ مولانا صحیح کہہ رہا ہوں غلط کہہ رہا ہوں؟ یہ سفر میں تھے نورانی صاحب، ان کے چہرے پر میں اثر دیکھ رہا، 5000 آدمی ان کے جنازے میں ہوں گے۔ حاجی یعقوب سبات کے جنازے میں بھی کیسا مجمع تھا، ہر ایک نیکیاں کر کے گیا۔ اللہ تعالیٰ آمین کہ اللہ سب کی مغفرت فرمائے۔ دشمن کیسا بھی ہو آپ کا جان لیوا، مگر مرنے کے بعد ان کی قبر پہ بھی جانا چاہیے۔ بار بار میں سال میں 200-250 مرتبہ قبرستان جاتا ہوں، صرف دیوا گاؤں نہیں، کل سیلواس میں رات کو ہم رات پھنس گئے، ورنہ میں روٹی کھانے کے بعد سیلواس میں بھی وہاں بیان میں وہاں پہنچتا قبرستان، اکثر جگہ میں جاتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قبرستان جاؤ، آخرت کی فکر پیدا ہوتی۔ آدمی یہ سوچے گا یہاں بڑے بڑے مونچھ والے چلے گئے، میری کیا حیثیت۔ اللہ تعالیٰ شان ہو ہم تمام کو قبرستان جانے کی، بھائی زور سے انشاءاللہ بولو نے جاؤ گے؟ میری 2 بہنیں رویدرا کرملی میں ہیں، میرے استاد ہیں مفتی عبداللہ صاحب، مفتی بہمات صاحب، میں وقتاً فوقتاً اسپیشل ان کی مزارات پہ جاتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں آخرت کی تیاری کی توفیق عطا فرمائے، اور ہماری مرحومہ صابر آپا ناؤ ٹوٹلا، اللہ زور سے آمین کہ اللہ ان کی مکمل مغفرت فرمائے، اللہ ہمارے سب کے مرحومین کی بخشش فرمائے، جنت میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے، اللہ ان سے راضی ہو جائے، اور آج کی مجلس کا پورا ثواب خاص طور سے صابر آپا مرحومہ کو، اسی طرح ان کے ماں باپ حاجی یوسف صاحب نورات، ان کے رشتہ دار، ہمارے بابو بھائی کویا، ان کے ماں باپ کتنے نیک تھے، امینہ خالہ وغیرہ کتنے نیک لوگ تھے، ایسے ہمارے سب جتنے یہاں بیٹھے ان سب کے مرحومین، اور اللہ پوری امت پچھلے جتنے نبی گزرے ان کے ہاتھ پر ایمان لانے والے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر ایمان لانے، اور قیامت تک جتنے لوگ ایمان لائیں گے انشاءاللہ بولو اللہ سب کا اس کا ثواب پہنچا دے۔ اللہ تعالیٰ میرے اور آپ کے بیٹھنے کو قبول فرمائے۔ یہ ازمن بس جملہ جہاں امین باد، میری تقریر تو 2 گھنٹے کی ہوتی ہے، مگر مہمانوں کو وعدہ کیا تھا 1 گھنٹے 5 منٹ میں ختم کر دی۔ وآخر دعوانا، عقل مند کو اشارہ کافی ہے، وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ یہ حضرت مولانا عبد القادر صاحب پڑوس کے ملک نیپال سے آئے ہیں، مولانا کا مدرسہ ہے جامعہ ام سلمہ۔ یہ پہلے جب میں جاتا تھا تو جھونپڑیوں میں تھا، یہاں میں نے ان کی سب پہچان کرا دی، اور ماشاءاللہ گجرات کے مسلمانوں نے بڑی مدد کی، تو اب وہ ماشاءاللہ اکثر یہ بہار کے لوگ نیپال میں داخل ہو گئے ہیں، تو بیچارے غریب علاقے کے لوگ ہیں۔ مولانا کا جب مدرسہ تھا تو اونلی مدرسہ تھا، مگر آپ ان سے پوچھ لیجئے، ان لڑکیوں کو بیچاریوں کو ان دیہاتوں میں آ کر کچھ خبر نہیں تھی کہ اسکول کیا چیز ہے۔ میں نے مولانا کو مشورہ دیا کہ اللہ تعالیٰ یہ بھی پوچھ سکتا ہے قیامت کے دن کہ دنیاوی تعلیم بھی تو میں نے ہی تو اتاری تھی۔ بھائی پورا مجمع زور سے بولو، سائنس اور ٹیکنالوجی کس نے دی ہے؟ ذرا زور سے بولو نا، اللہ نے دی، انسان کچھ لے کر نہیں آئے۔ تو میں نے کہا دنیاوی تعلیم پڑھانا کچھ گناہ نہیں، اب مولانا نے باقاعدہ اسکول چالو کر دی اور 7 تک پہنچ چکے ہیں، اللہ چاہے تو آگے بھی پہنچیں گے، اور بڑا غریب علاقہ ہے۔ مولانا آپ کے ضلع کا نام کیا ہے؟ روہتہٹ، یہ کاٹھمنڈو کے پاس، کاٹھمنڈو راجدھانی ہے، تو وہاں سے تشریف لائے ہیں۔ اللہ نے جس کو مال دیا ہو للہ، زکوٰۃ، صدقات اور خیرات سے ہم لوگ سب امداد کریں گے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے سب عطیات کو قبول فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ درود شریف پڑھ لیں، دعا کر لیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی خیر خلق محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ اے اللہ ہم سب کی مغفرت فرما، اے اللہ ہم سب کی مغفرت فرما، اے اللہ ہم سب کی مغفرت فرما، ہماری عمروں میں برکت عطا فرما، نیک اعمال کے ساتھ، تندرستی کے ساتھ، گناہوں سے، پریشانیوں سے بچاتے ہوئے، تیرے دین کا کام کراتے ہوئے،
عمر میں برکت عطا فرما، اور جب دنیا سے جانے کا وقت آ جائے اے اللہ ہم سب کو ایمان پر موت عطا فرما۔ اے اللہ آج کے اس بیان میں کے لیے مرحومہ صابر آپا، ان کے بیٹے، ان کے شوہر اور ان کی بہن حفصہ آپا اور ان کے شوہر اور تمام رشتہ دار، اور اسی طرح اسلم بھائی پیر اور ان کے سارے نوجوان، ان لوگوں نے بڑی محنتیں کی ہیں، ہاشم بھائی ٹوٹلا ناؤ اور بھی بہت سارے لوگ جن کے نام یاد نہیں۔ اے اللہ ان سب کو دنیا آخرت میں بہتر سے بہتر بدلہ عطا فرما۔ اے اللہ باہر سے بھی بہت دور دور سے لوگ بڑودا تک سے آئے، ادھر سورت سے تک سے آئے، اے اللہ ادھر دودھ اللہ قرب و جوار کے دیہاتوں سے بھی آئے ہیں۔ اے اللہ اپنے فضل و کرم سے ان لوگوں کے آنے کو قبول فرما۔ اے اللہ ان کے ماں باپ کی، ان کے رشتہ داروں کی جو قبروں میں ہے، اللہ ان کی مکمل مغفرت فرما۔ خاص کر ہمارے ماں باپ جو زندہ ہیں، اے اللہ ان کی قدر کر کے دعائیں لینے کی ہمیں توفیق عطا فرما، اور جو دنیا سے چل بسے اے اللہ ان کی مکمل مغفرت فرما۔ اے اللہ ان کی کروٹ کروٹ بخشش فرما، انہیں جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرما۔ اے اللہ ہمارے ماں باپ کی سے تو راضی ہو جائے، ان کا حشر نبیوں کے ساتھ، صدیقین کے ساتھ، شہداء، صالحین اور صالحات کے ساتھ فرما۔ اے اللہ یہ وہ ہمارے ماں باپ تھے جنہوں نے بڑی غریبی میں زندگی گزاری، مولا بڑی غریبی میں زندگی گزاری۔ یہ دیوا گاؤں میں لائٹ نہیں تھی، یہ پکی سڑک نہیں تھی، کچے مکان تھے، اے اللہ پکی ٹوائلٹ اور باتھ روم نہیں تھے، یہ واٹر ورکس نہیں تھا، مولا کنویں میں سے پانی کھینچ کھینچ کر ہماری مائیں گھروں میں مٹکے بھرتی تھی اور ہم لوگ ان پانیوں کو پیتے تھے۔ وہ دن ہم بھول نہیں گئے۔ ہمارے غریب ماں باپ کی تو مغفرت فرما، ہمارے غریب ماں باپ کی مغفرت فرما، ان کی نیکیوں کو قبول فرما۔ اس وقت ہم لوگوں کو جنا ہے ان ماں باپ نے جب یہ بڑی بڑی ہاسپٹلیں اور ڈیلیوری کے سامان نہیں تھے۔ اے اللہ ان ماں باپ کی تو مغفرت فرما، ان کے درجات کو بلند فرما۔ اے اللہ یہ وہ ماں باپ تھے جو عید کے دن پھٹے پرانے کپڑے پہنتے تھے اور ہم اولادوں کو نئے کپڑے پہناتے تھے۔ اے اللہ ان کے احسانوں کو بھلایا نہیں جا سکتا، انگلی پکڑ پکڑ کر ہم کو مدرسہ اور اسکول بتلاتے تھے۔ وہ ماں باپ آج قبروں میں ہیں۔ تو رحیم ہے، تو کریم ہے، تو غفور الرحیم ہے۔ اے اللہ آپ غفار الذنوب ہے، آپ ستار العیوب ہے، ارحم الراحمین اکرم الاکرمین۔ اے اللہ ہمارے غریب ماں باپ جو قبروں میں ان سب کی بخشش فرما، انہیں جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرما، ان سب سے تو راضی ہو جا مولا، ان کی قبروں کو رحمتوں سے، برکتوں سے اور مغفرتوں سے ڈھانپ لے مولا۔ اے اللہ ہماری زندگی کتنی 60-70 برس کی، اے اللہ اس میں کتنے لوگ ایسے ہیں جو 50 پار گئے، کوئی 60-70 پر بیسا ہے، کب موت آ جائے کوئی ٹھکانہ نہیں۔ اور یہ بے وفا دنیا جب ہم قبروں میں چلے جائیں گے کوئی قبر پر آئے گا نہیں، لوگ ہمارے مرنے کی راہ دیکھتے ہیں مولا، یہ ایسی دنیا ہے۔ اے اللہ لوگ ہمارے مرنے کی راہ دیکھتے ہیں، اے اللہ یہ بے وفا دنیا کا کوئی بھروسہ نہیں، تو اس سے پہلے ہمیں نیک اعمال کی توفیق دے کہ ہماری قبروں میں نور پھیل جائے۔ اے اللہ ہم سب کے جمع ہونے کو قبول فرما، ہمارے اس بیٹھنے کو قبول فرما۔ ہمارے صابر آپا ناؤ ٹوٹلا جن کا انتقال ہوا، اللہ ان کی قبر کو نور سے بھر دے، ان سے تو راضی ہو جا۔ اے اللہ یہاں کی عورتوں نے بتلایا کہ مرنے کے بعد ان کا چہرہ ہنستا ہوا تھا، یہ ایمان پر موت کی نشانی ہے۔ اے اللہ وہ بڑی نیک خاتون تھی، اے اللہ اسی مدرسے میں پڑھی تو ان کی بخشش فرما دے، اے اللہ ان کی نیکیوں کو قبول فرما دے۔ لوگ سناتے ہیں کینیڈا کے لوگ کہ صابر آپا کینیڈا سے بھی لوگوں کو، بھوکوں کو، غریبوں کو بہت کھلاتے پلاتے تھے، کپڑے پہناتے تھے۔ اللہ ان کی تمام نیکیوں کو قبول فرما، ان کی نماز روزے تلاوت تسبیحات کو قبول فرما۔ اللہ ان کے دونوں بیٹوں کو، ان کی بہوؤں کو، ان کی بہنوں کو، ان کے رشتہ داروں کو، ان کے بھائی کو اور جتنے بھی ان کی بہنیں ہیں، اے اللہ تو ان سب کو صبر جمیل عطا فرما۔ اے اللہ بھائی بہنوں نے ایک بڑی نیک بہن کو کھویا ہے، اے اللہ ان کے گھر کے خلے کو اب تو ہی پر فرما دے، ان کے دلوں پر سکینت اور سکون نازل فرما۔ اے اللہ ہمارے بھائی بہن، ہمارے ماں باپ، ہمارے ماموں چچا ممانیاں، خالہ خالو، رشتہ دار، ہمارے دادا دادی، نانا نانی، پردادے پرنانے، پردادیاں پرنانیاں، پوری امت کی تو بخشش کر دے مولا۔ قیامت بہت قریب آ گئی اور یہ امت سو رہی ہے، اللہ قیامت بہت قریب آ گئی۔ علماء کی 20 کتابیں مارکیٹ میں آ گئی کہ دجال کے نکلنے کی تیاری ہے۔ امریکہ میں
بنگلہ دیش کے ایک ڈاکٹر عبد المحسن ہیں، بڑے سائنٹسٹ ہیں، اے اللہ آپ تو رب العالمین، آپ کو سب خبر ہے، وہ تو تاریخ کے ساتھ بتلا رہے ہیں کہ 4-5 برس میں دجال نکلا تو عیسیٰ علیہ السلام کے آنے کی تیاری ہے۔ اے اللہ انہوں نے چاند اور سورج کے حساب سے لکھا۔ سائنس والے کہہ رہے ہیں کہ دنیا چند برس کی ہے، ان لوگوں نے بھی قبول کر لیا۔ پروردگار تو ساری مخلوقات کا مالک ہے، تو سب کو بتلا رہا ہے، اور یہ امت سو رہی ہے، آخرت کی تیاری کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ علماء کے پاس بیٹھنے کی توفیق عطا فرما، دعوت و تبلیغ کے کام میں امت کو جڑنے کی توفیق عطا فرما، گھر گھر تعلیم زندہ ہو، مسجد وار جماعتوں میں لوگ بیٹھے، اللہ ایسی توفیق عطا فرما۔ خانقاہوں کے بزرگوں کے پاس بیٹھ کر اپنے دل کی اصلاح کی توفیق عطا فرما، علماء حق کی کتابیں پڑھنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ آج کئی لوگوں کے فون آئے کہ اجتماعات کے کام چل رہے ہیں جتالی ڈڈھال سے، کہ اس کے لیے دعا کی جائے سب کے سامنے۔ اے اللہ اس آنے والے اجتماعات کو امت کی ہدایت کا ذریعہ بنا دے، گھر گھر تعلیم زندہ ہو۔ ہماری جوان بیٹیاں بہت سی غیر مسلم ہو کر ایمان چھوڑ رہی کالج یونیورسٹیوں میں، اللہ انہیں دوبارہ کلمہ پڑھنے کی توفیق عطا فرما۔ اور اللہ یہ مسلمانوں کو تو سمجھا دے کہ صرف ضرورت کی دنیا کی تعلیم لے، اس کے لیے اتنا زیادہ کوشش نہ کرے کہ ہماری بہنیں اور بیٹیاں ایمان چھوڑ دیں، اور اگر اللہ لینے کا شوق ہو تو ان کو سمجھا دے کہ ایسی جگہ بھیجے جہاں صرف لڑکیوں کی تعلیم ہو۔ پروردگار عالم ویڈیو دیکھ کر بڑا دکھ ہوتا ہے، بہت ساری لڑکیاں، اخبار کی رپورٹ آ رہی ہے کہ 80,000 مسلم لڑکیوں نے اسلام چھوڑ دیا۔ اے اللہ امت کی ان بہنوں کو، بیٹیوں کو ایمان کی طرف آنے کی توفیق عطا فرما۔ ہماری ان دعاؤں کو اپنے فضل و کرم سے، اپنے پاک ناموں کے طفیل پیارے حبیب جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے طفیل قبول فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم برحمتک یا ارحم الراحمین۔ سب اپنی جگہ بیٹھے